رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک جی۔ تو یہ لائٹس میں نے منگوائی تھی دراز سے، جو کہ میں نے ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں، اور یہ میں آپ کو یہاں پر آن کر کے دکھاتی ہوں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کچن کا ایک کارنر ڈیکور کروں گی، اور کس طرح سے کرتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب کی روٹین کافی زیادہ ٹف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائمنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، یعنی ہمیں ہر کام ٹائم کے اوپر کرنا ہوتا ہے، سحری بھی، افطاری بھی، عبادت بھی اور گھر کے کام بھی۔ تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے میں نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ ہماری ڈیلی کی جو روٹین ہے وہ بالکل بھی ڈسٹرب نہ ہو، ہماری عبادت میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے، اور ہم اچھے سے اپنی نیند بھی پوری کر سکیں، اور اپنے گھر کے روزمرہ کے کام بھی ہم وقت پہ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رمضان کے مہینے کی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر نوازے۔ تو یہاں پر جی سحری کا ٹائم ہو چکا تھا، تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا، اور میں کچن میں آ گئی تھی، اور دودھ کے اوپر سے سب سے پہلے میں نے بلائی الگ کر لی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی سی تہہ جمی ہوتی ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے دودھ کے اوپر سے ملائی اتار لو نا تو وہ بہت اچھی رہتی ہے، نہیں تو ساری ملائی جو ہے وہ دودھ کے اندر مکس ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے ہی دودھ کو یوز کرتے رہو تو۔ بچوں کو میٹھی لسی کافی زیادہ پسند ہے، تو سب سے پہلے میں نے میٹھی لسی بنا لی تھی، اور اب آ گئی تھی جی میں سحری بنانے کے لیے کچن میں۔ آلو کا جو مکسر ہے وہ میں نے شام میں ہی ریڈی کر کے رکھ لیا تھا، آٹا وغیرہ گوندھ کے رکھ لیا تھا۔ پہلے میں کچن میں آئی تو آ کر میں لسی وغیرہ بنانے لگ گئی، تو مجھے لائٹ کو آن کرنا یاد ہی نہیں رہا، تو پھر مجھے یاد آیا تو میں نے لائٹس آن کی، تو بہت اچھی لگ رہی تھی، بہت ہی پیارا سا گولڈن سا ان کا کلر ہے۔ تو اس طرح سے سحری کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم آپ لائٹس کو آن کریں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے بھی اس وقت جو ہے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو آپ سب مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ چھوٹا سا کارنر جو میں نے ڈیکور کیا ہے اپنے کچن کا، یہ آپ سب کو کیسا لگا ہے۔ خیر سے آج رمضان کی پہلی سحری جو ہے فائنلی ہم وہ کریں گے، تو آپ سب کو میری طرف سے پہلی سحری جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو اپنا ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو آپ اسے ضرور فالو کیجیے گا۔ تو میں نے جو ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے اس کے حساب سے مجھے جو ہے 10 بجے سو جانا چاہیے، میں 10 بجے سو جایا کروں گی رات کو۔ ظاہر ہے اگر میں 10 بجے سوؤں گی تو ہی میں تہجد کے ٹائم اٹھ پاؤں گی، کیونکہ ہمیں پھر اسکول ٹائم پہ بچوں کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے بہت مشکل ہوتی ہے۔ 10 بجے کا ٹائم میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں 10 بجے سو کے تو ایزیلی 3 بجے اٹھ سکوں، اور 3 بجے اٹھ کے جب سب جو ہیں باقی گھر والے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں بچے وغیرہ، تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکوں، تہجد کی نماز پڑھ سکوں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ سحری کی تیاری کرنے چلی جاؤں گی کچن میں، اور سحری کی تیاری کر کے اس کے بعد میں بچوں کو اور ہسبینڈ کو اٹھایا کروں گی، اور پھر ہم سحری کیا کریں گے، اور سحری کے بعد جو ہے فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ ویسے تو میں پچھلے 3-4 سال سے ہر رمضان یہی جو ٹائم ٹیبل ہے اسی کو میں فالو کرتی آئی ہوں، لیکن اس بار جو ہے میں نے بہت اسٹرکٹلی بچوں کو بھی بول دیا ہے کہ اسی ٹائم ٹیبل کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس ٹائم پہ آپ نے سونا ہے، ادروائز میں آپ لوگوں کو سحری کے ٹائم نہیں اٹھاؤں گی۔ رمضان میں جمعے والے دن جو ہے میں فجر کی نماز سے پہلے ہی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتی ہوں، اور 6 بجے پھر میں فجر کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ فجر کی نماز پڑھ کے پھر میرے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 7 بجے میں اسکول ٹائم کے لیے بچوں کو اٹھاتی ہوں، 7 بجے اسکول کے لیے، اور 7 بجے تک پھر میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، جتنا بھی مجھ سے پڑھا جائے، کبھی آدھا سپارہ پڑھ لیتی ہوں، کبھی اگر سورہ یاسین پڑھنی ہو، سورہ رحمان پڑھنی ہو تو اس طرح سے میں سورت پڑھ لیتی ہوں، اور بچوں کو پھر اسکول بھیجتی ہوں 8 بجے تک، تو بچوں کو اسکول بھیج کے پھر میں سو جاتی ہوں۔ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 سے 3 گھنٹے آرام کر لوں، کیونکہ رمضان میں اس کے بعد پورا دن جو ہے آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ریسٹ کرنے کا، اور پھر 10:30 11 بجے میں سو کے اٹھ جاتی ہوں، اور پھر میں قرآن پاک کی تلاوت سنتی ہوں، ٹی وی پہ لگا لیتی ہوں میں تلاوت اور سنتی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے اپنی روٹین کے جو ہمارے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں وہ کرتی رہتی ہوں۔
اور بس پھر دن میں تو ہر گھر کی ڈیفرنٹ روٹین ہوتی ہے۔ سب کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں پراپر نیند لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پراپر نیند نہ لینے سے ہم بالکل بھی فریش فیل نہیں کرتے۔ اگر ہماری نیند پوری نہ ہو تو ہم سارا دن ایکٹیو بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے میں رات کو میری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں کم از کم میں 10 بجے ہر حال میں سو جاؤں۔ تو یہاں پر جی ساتھ ساتھ ہماری سحری بن رہی ہے۔ سحری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آلو والے پراٹھے بنا رہی ہوں، جو کہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بچے بڑے سب شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج جو ہے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں سحری میں، اور ساتھ میں لسی بنائی ہے، اور ساتھ میں انڈے بناؤں گی ہاف فرائی۔ ہم سب کے گھروں میں رمضان میں کچن کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے بہت ہی شوق سے بچے بڑے روزہ رکھتے ہیں، تو بچوں کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ سحری میں کیا ہوگا اور پھر افطاری میں کیا ہوگا۔ اور پھر مدرس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی من پسند سحری بنائیں کہ بچے روزہ رکھ رہے ہیں، اور بچوں کی من پسند ہی افطاری بنائیں کہ بچے خوش ہو جائیں۔ اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے کہ مدرس یا وائف اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کے من پسند کھانے بناتی ہیں۔ رمضان کا اصل مقصد جو ہے وہ کھانا پینا تو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سے اتنا برکتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ کہ ہر گھر میں دسترخوان سجتے ہیں۔ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھا کریں، جب بھی افطاری میں کچھ بنائیں، جو بھی آپ بنائیں اپنے نیبر میں ضرور بھیجا کریں۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے مزے کے ولاگز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔